یہ 2009 کی بات ہے کہ میں نے اذان ٹی وی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا جو کہ ایک اسلامک چینل ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ علماء کرام، مفتیان کرام اور دیگر اسلامی مذہبی سوچ رکھنے والے جو افراد ہیں جن کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، ان کو ویڈیوز کے ذریعے ان کے خیالات، ان کے افکار کو لایا جائے اور پروموٹ کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں نے کئی مشہور فوجی جنرلز، تجزیہ نگار، اسی طرح علماء کرام، مفتیان کرام، ان سب کو لایا گیا، اور الحمدللہ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، ان انٹرویوز کو۔ اس کے علاوہ کئی ڈاکومنٹریز بھی بنائی اسلامی موضوعات کے اوپر، ان میں سے کچھ ڈاکومنٹریز ہماری جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی چلی۔ سیمینارز بھی ہم نے کیے جن میں پاکستان کے موضوع پہ، اسلام کے موضوع پہ اور اس طرح کے مختلف موضوعات کے اوپر سیمینارز بھی کیے، اور وہ بھی بہت کامیاب رہے۔ یہ غالباً 2014 کی بات ہے کہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ ایک مفتی صاحب ہیں جن کا تعلق جامعۃ الرشید سے ہے، اور وہ تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد شادی کے موضوع کے اوپر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس کلچر کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے ویڈیو انٹرویو لینے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب سے رابطہ کیا، اور ان کی جو مسجد ہے جہاں وہ امامت کراتے ہیں ادھر میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ پہلی جو ہماری ملاقات تھی الحمدللہ بہت اچھی رہی، لیکن اس میں جس مقصد کے لیے میں گیا تھا ویڈیو انٹرویو کے لیے، وہ اس میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مفتی صاحب ابھی کبھی کیمرے کے سامنے کبھی آئے نہیں تھے، اور اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے جو اکابرین ہیں ان کی طرف سے اس کی غالباً اجازت نہیں تھی، یا اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تھی کہ بھئی دینی پروگرامز جو ہیں وہ ویڈیو کیمرے کے سامنے کیے جائیں۔ تو بہرحال میں مفتی صاحب سے رابطے میں رہا، لیکن الحمدللہ 2 ہفتے بعد مجھے کامیابی ملی، اور مفتی صاحب انٹرویو دینے کے اوپر راضی ہو گئے۔ تو یہ جو انٹرویو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس میں مفتی صاحب کی پیٹھ نظر آ رہی ہے اور میں سامنے بیٹھا ہوں، تو یہ مفتی صاحب کی فرسٹ ایور اپیرنس تھی کیمرے کے سامنے، لیکن اس انداز سے۔ اکثر یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے انٹرویو اس انداز سے کیوں لیا، تو میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہوا۔ الحمدللہ اس ویڈیو انٹرویو کا جو رسپانس ہے وہ مفتی صاحب کو بہت اچھا ملا، اور اس سے ان کو بھی انکریجمنٹ ملی کہ وہ بھی ویڈیو کیمرے کے سامنے آ کے اپنے بیانات کو جاری کریں سوشل میڈیا پہ۔ اس انٹرویو کے بعد وقت گزرتا گیا، اور 2015 کی یہ بات ہے کہ اس وقت میرا یہ کچھ ارادہ بنا کہ ایک ٹھوس علمی پروجیکٹ کیا جائے ویڈیو کے اوپر، جس سے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو اور عوام الناس کو اس کا بہت بھرپور فائدہ ہو۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ جو تفسیر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اس کو ویڈیو لیکچرز کے ذریعے سے جو ہے ان کی ریکارڈنگ کی جائے، اور عوام کے اندر فہم قرآن اور تفسیر قرآن اس کو جو ہے پھیلایا جائے۔ اس میں میرا یہ ارادہ بنا کہ اس تفسیر قرآن کو تفصیل سے کیا جائے، مختصر نہ کیا جائے۔ تو قرآن کے 540 رکوع ہیں، تو ہر رکوع کی الگ الگ تفسیر کی جائے، اور ایک اوسطاً 40 منٹ کی ایک ویڈیو ہو تفسیر قرآن کی۔ تو یہ پلان تو ترتیب ہو گیا، لیکن اس کو کرے گا کون کس مفتی صاحب سے یہ کام کرایا جائے، کس مفسر سے یہ کام کرایا جائے۔ تو سب سے پہلے میرے ذہن میں مفتی تقی عثمانی صاحب آئے کہ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کام کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ بہرحال لیکن اس میں مجھے اس لیے کامیابی حاصل نہیں ہوئی کہ مفتی صاحب جو ہیں اکثر ان کو سفر پہ جانا ہوتا ہے، اور اگر وہ 540 ایپیسوڈز کرنے کے لیے راضی بھی ہو جاتے تو اس کو بہت عرصہ لگ جاتا۔ تو پھر مجھے ذہن میں خیال آیا کہ کچھ عرصے پہلے جن مفتی صاحب کو میں نے انٹرویو کیا تھا وہ کامیاب بھی رہا، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب مفتی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سمارٹ بھی ہیں، اور ان کا جو لہجہ ہے وہ اور بات کرنے کا جو انداز ہے وہ عوام الناس کو اپیل کر سکتا ہے، اور کرتا تھا بھی۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ آئیڈیا کلک کیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے بات کی جائے، اور میں پھر ان کے پاس گیا، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے ساری بات سننے کے بعد تفسیر قرآن کے حوالے سے آپ نے رضامندی کا اظہار کیا، اور ہمارا پھر یہ تفسیر قرآن کے ایپیسوڈز کی ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہوا۔ مفتی صاحب ہمارے دفتر NED یونیورسٹی کے پاس جو ہمارا آفس تھا اسٹوڈیو اذان ٹی وی کا، ادھر تشریف لاتے، کبھی ایک ایپیسوڈ کبھی 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کراتے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ الحمدللہ آپ مفتی صاحب کے 200 کے قریب تفسیر قرآن کے ایپیسوڈز جو ہیں اذان ویب ٹی وی کی جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کی پلے لسٹ میں لنک میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔
جہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں تفسیر قرآن کا پلے لسٹ لنک ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو ادھر مفتی صاحب کے جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں وہ ادھر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کے ساتھ 2019 میں ہم لوگوں نے بیسک اسلامک فاؤنڈیشن کورس کے نام سے ایک آن لائن کورس بھی کروایا، جس میں مفتی صاحب نے بہت اچھی ٹریننگ عربی گرامر کے حوالے سے اور کچھ اور موضوعات کے اوپر انہوں نے ٹریننگ دی اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ یہ جو بیسک اسلامک فاؤنڈیشن کورس کی ویڈیوز ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پلے لسٹ لنک پہ جا کے، جو بیسک اسلامک فاؤنڈیشن کورس کا جو پلے لسٹ لنک ہے اس کو کلک کریں تو وہاں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ سب کو میں یہ دعوت دوں گا کہ آپ تفسیر قرآن کے ان ایپیسوڈز کو ضرور دیکھیے اور تفسیر قرآن کو سمجھیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بیسک اسلامک فاؤنڈیشن کورس کی ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجیے اور اذان ویب ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔